بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میرا نام محمد عثمان ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں علم الاسرار۔ ناظرین، اس روئے زمین پر بہت سے طاقتور بادشاہ گزرے ہیں۔ یہ زمین جو فرعون، شداد، نمرود، ابراہہ جیسے بادشاہوں کا مسکن رہی ہے، یہاں ایسے بھی بادشاہ گزرے ہیں کہ جنہوں نے طاقت اور سلطنت کے نشے میں چور ہو کر خدائی کے دعوے کیے ہیں، اور ایسے بادشاہ بھی گزرے ہیں جنہوں نے اللہ کے نبیوں اور ولیوں کو اپنا دشمن جان لیا، ان سے الجھ بیٹھے اور آخر کار تباہی ان کا مقدر بنی۔ عالم اسلام میں ایک شخص ایسا بھی گزرا ہے کہ جس نے خدائی کا دعویٰ کیا، لیکن آج بھی لوگ اسے اولیاء اللہ کی لسٹ میں گردانتے ہیں۔ جی ہاں، یہ منصور حلاج ہیں، جنہوں نے انا الحق کا نعرہ لگایا، جس کا مطلب ہے کہ میں حق ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ یہ عالم اسلام کی متنازع ترین شخصیت بن کر رہ گئے۔ جہاں علماء کرام اور مفتیان کرام انہیں کافر مانتے ہیں، وہیں صوفیاء کرام انہیں اللہ کا سچا ولی مانتے ہیں۔ علماء کرام منصور حلاج کو شریعت کی کسوٹی پر تولتے ہیں، جبکہ صوفیاء کرام اور اولیاء کرام ان کی قدر و منزلت شریعت سے بہت آگے طریقت، حقیقت اور معرفت تک گردانتے ہیں۔ آخر وہ کون سی وجہ تھی کہ منصور حلاج کو انا الحق کہنا پڑ گیا؟ وہ ہنستے ہنستے سولی چڑھ گیا، مگر زبان آخر تک انا الحق کہتی رہی۔ منصور حلاج آخر ایسا کیا جان چکا تھا کہ اس نے اپنا ذکر نہ بدلا اور موت کو گلے لگانا پسند کیا؟ وہ کون سی ایسی منزل تھی جہاں منصور حلاج پہنچ چکا تھا؟ آخر وہ روحانیت کی کس بلندی پر فائز تھا کہ اسے اس دنیا فانی کو چھوڑنا خوشی دے رہا تھا؟ اس ویڈیو میں آج اس حقیقت کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے گا، شیئر کیجئے گا اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا، تاکہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے اور ہمارا رابطہ آپ کے ساتھ بنا رہے۔ ناظرین، المغیث الحسین ابن منصور 858 عیسوی میں پیدا ہوئے اور اپنی عمر کا زیادہ تر حصہ عراق میں گزارا۔ آپ نے دینی تعلیم حاصل کی اور مختلف اساتذہ کرام سے تصوف کی تعلیم بھی حاصل کی۔ آپ کے حلقہ احباب میں حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ بھی شامل ہیں۔ بچپن سے ہی آپ کی گفتگو کا انداز بے باک تھا، اسی وجہ سے آپ کا اور جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا تعلق زیادہ دیر قائم نہیں رہ سکا۔ آپ کا اندر اور باہر ایک سا تھا، یعنی جو دل میں ہوتا وہی زبان پر ہوتا۔ آپ نے بہت سے ممالک کا دورہ کیا، جن میں ترکی، چین، مکہ معظمہ اور ہندوستان شامل ہیں۔ ہندوستان کا سفر کرنے کے دوران آپ کی سنگت جوگیوں کے ساتھ بھی رہی۔ معرفت الہی کا سفر کرتے کرتے آپ کی ذات سے کرامات کا ظہور ہونے لگا۔ کچھ لوگوں نے اسے شعبدہ بازی کہا اور کچھ لوگ آپ کو اپنا مرشد و پیر ماننے لگے، لیکن ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ کچھ جاہل مریدوں کی وجہ سے کبھی کبھی مرشد بھی پھنس جایا کرتے ہیں۔ منصور حلاج کے ماننے والوں نے کبھی انہیں امام مہدی کہہ کر پکارا تو کبھی یسوع مسیح ہونے کا دعویٰ کیا، لیکن منصور حلاج نے خود سے ایسی بات کبھی نہیں کہی۔ ایک وقت ایسا آیا کہ منصور حلاج نے انا الحق کا نعرہ لگانا شروع کیا۔ جب لوگوں نے منع کیا تو انہوں نے فرمایا کہ یہ نعرہ میں خود سے نہیں لگاتا، مجھے نہیں معلوم وہ کون سی طاقت ہے جو میرے اندر سے انا الحق پکارتی ہے۔ منصور حلاج یہ نعرہ لگاتے رہے اور آپ کے ارد گرد دو حلقے بن گئے، ایک حلقہ عقیدت مندوں کا اور دوسرا حلقہ مخالفین کا۔ اس دور کے بادشاہ مقتدر باللہ کے دربار میں بھی دو حلقے تھے۔ ابن نصر کاشوری حاجب کے عہدے پر فائز تھا، جو آپ کا معتقد تھا، جبکہ حامد بن عباس وزیر اعظم تھا، جو آپ کے سخت خلاف تھا۔ ان دونوں حلقوں میں شدید رسہ کشی جاری رہتی تھی اور آخر کار منصور حلاج بھی اس رسہ کشی کا شکار ہو گئے۔ مقتدر باللہ بادشاہ کی والدہ بھی آپ کے عقیدت مندوں میں شامل تھی۔ جب منصور حلاج کے خلاف بہت سی شکایات آنے لگیں تو حامد بن عباس نے منصور حلاج کو نظر بند کیا اور یہ مقدمہ 9 سال تک مسلسل چلتا رہا۔
آخر کار وزیر اعظم حامد بن عباس، جو شروع سے ہی آپ کے خلاف تھا، سرکاری قاضیوں اور علماء کرام سے آپ کے قتل کا فتویٰ حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ کچھ لوگوں کا کہنا یہ بھی ہے کہ جو فتویٰ منصور حلاج کے خلاف لکھا گیا اس میں حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے دستخط بھی شامل تھے، لیکن ہسٹری بتاتی ہے کہ حضرت جنید بغدادی اس فتوے کے 13 سال پہلے ہی پردہ کر چکے تھے۔ آخر کار وہ وقت آ گیا جب منصور حلاج کو تختہ دار پر لٹکایا جانا تھا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ تختہ دار پر بھی آپ آہد کا ذکر کرتے رہے، اور ایک بہت قریبی مرید جو سامنے عوام الناس میں کھڑا یہ سب دیکھ رہا تھا، اس نے عرض کی کہ حضور ان سے کہیے کہ آپ کو چھوڑ دیں اور آپ کی جگہ مجھے سولی پر چڑھا دیں، جس پر منصور حلاج مسکرائے اور اس مرید سے کہا کہ پہلے اپنے خون کو پاک کر لو، پھر اس قادر مطلق کا دل چاہا تو تمہاری قربانی لے لے گا۔ وہ ذات پاک ہے اور پاکوں کو ہی ایسے امتحان سے گزارتا ہے۔ یہ ایسا مقام ہے کہ جس کے بارے میں علامہ اقبال فرماتے ہیں، وہ صداقت کے لیے جس دل میں مرنے کی تڑپ، پہلے اپنے پیکرے خاکی میں جاں پیدا کرے۔ یہی وجہ ہے کہ بکرا چاہے سستے سے سستا ہو، اس کی قربانی ہو جاتی ہے، اور جنگلی جانور مہنگے سے مہنگا بھی ہو تو قربانی نہیں ہوتی۔ اس کے بعد منصور حلاج کو جس سفاکیت سے تختہ دار پر لٹکایا گیا اس کی مثال نہیں ملتی۔ منصور حلاج پر پہلے کوڑوں کی بارش کی گئی، پھر ہاتھ پیر کاٹ دیے گئے، اس کے بعد سر کو تن سے جدا کر دیا گیا۔ مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ منصور حلاج نے اس وحشیانہ سلوک کی بالکل پرواہ نہیں کی، صبر و تحمل، استقامت کا مظاہرہ کیا۔ تختہ دار پر جتنی دیر زندہ رہے، آہد کی صدائیں بلند کرتے رہے۔ شعبدہ باز یا جادوگر اتنی جرت اور دلیری نہیں کر سکتے، یہ ان کے بس کی بات ہی نہیں۔ منصور حلاج کے قتل کا مرکزی کردار حامد بن عباس بھی اسی طرح قتل کیا گیا جس طرح منصور حلاج کو سفاکیت اور وحشیانہ طور پر قتل کیا گیا تھا، اور بادشاہ مقتدر باللہ بھی ایک جنگ کے دوران مارا گیا، اس کے سر کو تن سے جدا کیا گیا اور باقی جسم بے لباس چھوڑ دیا گیا۔ ناظرین، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اسلامی معاشرے کی ایک بہت بڑی جماعت منصور حلاج کو کافر مانتی ہے، جبکہ ایک بہت بڑی جماعت انہیں ولی اللہ سمجھتی ہے۔ ناظرین، بہت سے اولیاء کرام نے اپنی کتب میں اور گفتگو میں منصور حلاج کے مرتبے کا ذکر کیا ہے۔ حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب کشف المحجوب میں لکھتے ہیں، انہی میں سے ایک مستغرق معنی ابو الغیث حضرت حسین بن منصور حلاج ہیں۔ آپ سرمستان بادائے وحدت اور مشتاق جمال احادیث گزرے ہیں اور نہایت قوی الحال مشائخ تھے۔ مولانا جلال الدین رومی فرماتے ہیں، فرعون نے ان الحق کہا تو ذلیل ہو گیا، اور منصور نے ان الحق کہا تو مست قرار پایا۔ فرعون کی خودی کے لیے تو بعد میں اللہ کی لعنت ہی رہ گئی، اور منصور کی خودی کے لیے بعد میں اللہ کی رحمت رہی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ منصور حلاج معرفت الہی میں اپنے آپ کو غرق کر بیٹھا تھا، اپنی انا، عزت، شہرت اور میں کی گردن پر چھری چلا کر اپنے نفس کی نماز جنازہ پڑھ بیٹھا تھا، اللہ کی ذات پاک کے آگے اپنی ذات کو فنا کر بیٹھا تھا۔ وہ قرب الہی میں اس قدر مستغرق ہو چکا تھا کہ منصور تو کہیں رہا ہی نہیں تھا۔ وہ اس مقام تک پہنچ چکا تھا کہ جس کے بارے میں بابا بلے شاہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ رانجھا رانجھا کر دینی میں آپے رانجھا ہوئی۔ منصور حلاج پہ وہ وقت آ چکا تھا کہ جس کے بارے میں حدیث قدسی اشارہ کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب میرا کوئی بندہ میرا قرب حاصل کر لیتا ہے تو میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں، جب میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں تو میں اس کے کان بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے، اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے وہ پکڑتا ہے، اور اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جن سے وہ چلتا ہے۔ وہ تجلی جو کوہ طور پر پڑی تو کوہ طور تباہ ہو گیا، اور وہی تجلی جب منصور پر پڑی اور عشق الہی منصور کے سر چڑھ کر بولا تو منصور کہہ اٹھا کہ اب میں تو کہیں ہوں ہی نہیں، اب صرف تو ہی تو ہے، کو بکو ہے۔
मैं भी तू हूँ और तू भी तू है, मंसूर तो कहीं रहा ही नहीं। मंसूर हल्लाज भी ये बात जानता था कि आखिर उससे क्या गलती हो गई। मंसूर दिल की बात जबान पर ले आया था। मंसूर ने वो राज कह दिया था जिसे छुपा कर रखना चाहिए था। उसने ख़ास लोगों की बात आम लोगों में करने की गलती कर दी थी और वो आम लोग उस ख़ास बात को समझ नहीं पाए। नाज़रीन किराम, नबियों को हुक्म होता है कि वो नबूवत का ऐलान करें, जबकि वलियों को हुक्म होता है कि अपनी विलायत का राज छुपा कर रखें। और अनल हक ऐसा मकाम है जो इंसान को सूली पर चढ़ा देता है। मौलाना शिबली फरमाते हैं कि मंसूर हल्लाज को इसीलिए सूली दी गई कि उसने अल्लाह का राज आम लोगों पर आश्कार कर दिया था। हर वली अल्लाह का विलायत में अपना अपना मकाम है। कुछ लोग अल्लाह की तलाश में दुनियाए हैरत में चले जाते हैं, बिल्कुल खामोश हो जाते हैं, अपनी जबान पर ताला लगा लेते हैं और कुछ लोगों में रह कर भी दूसरों को अपनी विलायत का इल्म नहीं होने देते। वो आम लोगों की तरह दूसरों में घुल मिल कर रहते हैं। अल्लामा मोहम्मद इकबाल, जिनका विलायत में एक बहुत बड़ा मकाम है, फरमाते हैं कि इंसान के लिए बड़ा मकाम खुदाई का दावा नहीं बल्कि इंसानियत की मेराज तक पहुंचना है, मकाम बंदगी तक पहुंचना है। अल्लामा इकबाल ने तो यहाँ तक फरमाया, मताए बेबहा है दर्दो सोजे आरज़ूमंदी, मकाम बंदगी दे कर ना लूं शान खुदाबंदी। अल्लामा इकबाल मकाम बंदगी के राज को जान चुके थे, इसीलिए उन्होंने फरमाया कि ये मकाम बंदगी के बदले अगर मुझे शान खुदाबंदी भी मिले तो मैं इनकार कर दूंगा। मकाम बंदगी के बारे में आने वाली वीडियोस में ज़रूर बात करेंगे। मौलाना जलालुद्दीन रूमी, जिन्हें अल्लामा इकबाल अपना उस्ताद और मुर्शद मानते हैं, वो फरमाते हैं कि ज़िंदगी आमद बराए बंदगी, ज़िंदगी बेबंदगी शर्मिंदगी। यानी अगर इस ज़िंदगी में बंदगी शामिल नहीं है तो इंसान के लिए सिर्फ शर्मिंदगी ही है। मंसूर हल्लाज को जिस मकाम पर सूली दी गई, इस मकाम पर एहतियात, इस्तकामत बहुत ज़रूरी है। मियाँ मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, खासां दीगल आमा अग्गे नहीं मुनासब करनी, मिठी खीर पका मोहम्मद कुत्तियाँ आगे धरनी। जैसे कुत्तों को मीठी खीर हजम नहीं होती, वैसे ही आम लोग ख़ास लोगों की गुफ्तगू हजम नहीं कर पाते। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप खुश रहें, सलामत रहें और अल्लाह आपके घरों को आबाद रखे। अल्लाह हाफिज़।